بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ پچھلے سبق میں ہم نے مضارع کی گردان کے کچھ صیغے پڑھے تھے اور اس سے پہلے سبق میں بھی پڑھے تھے، اور اس سبق میں بھی ہم اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ آج ہمارے کون کون سے صیغے ہیں؟ ایک تو ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا تھا، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، میرے خیال سے تو ہو گیا تھا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو دیکھو وہ بہت آسان ہے۔ فعال، ٹھیک ہے، فاعل لام تھے، شروع میں علامت مضارع تا لگا دیں گے، حاضر کی علامت ہے نا، ٹھیک ہے، تفعلوا ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فا کلمے کو ساکن کرتے ہیں۔ عین کلمے کی حرکت جو ہے وہ عرب سے سننے پر موقوف ہوتی ہے، وہ کبھی وہ تفعلوا، کبھی تفعیلوا، کبھی تفعولوا، جیسے آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ اور لام کلمے پر جو ہے وہ رفع آتا ہے، رفع، تفعلوا، ٹھیک ہے۔ رفع کا مطلب ابھی آپ سمجھ لیں پیش۔ اسی کے آگے ہم تثنیہ بنانے کے الف لگائیں گے تثنیہ کا، اور اس رفع کے عوض ہم جو ہے یہاں پہ نون اعرابی لگا دیں گے، کیونکہ تثنیہ کا صیغہ تو مکسور ہوگا تو تفعلانی، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر بنانے کے لیے جمع مذکر کی علامت لگائیں گے تفعلوا، واو کی مناسبت سے یہاں پر جو ہے اس کو ضمہ دے دیں گے، اور یہاں پر جو ہے اس ضمے کے عوض جو ہے وہ نون پر یہ نون لے آئیں گے، نون اعرابی، اور کیونکہ جمع مذکر کا صیغہ ہے تو اس کے اوپر فتحہ ہوگا، ٹھیک ہے، تفعلون۔ اچھا جی، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تفعلوا کا ترجمہ ہوگا کرتا ہے تو ایک مرجع کرے گا، تفعلانی کا ترجمہ ہوتا ہے کرتے ہو تم دو مرجع کرو گے، اور تفعلون کا ترجمہ ہوتا ہے کرتے ہو تم سب مرجع کرو گے۔ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ واحد مؤنث حاضر کی علامت لگا دیتے ہیں یا، اور آخر میں نون اعرابی لگا دیتے ہیں، اور وہ مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے، مکسور نہیں ہوگا۔ مکسور صرف تثنیہ کے صیغے میں ہوگا، تفعلی نہ ہو جائے گا، تفعلی نہ، یا کی مناسبت سے اس کو جو ہے کسرہ دے دیں گے تو تفعلی نہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تثنیہ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ الف لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور نون اعرابی لگا دیں گے آخر میں، تفعلانی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تثنیہ مؤنث حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، تینوں صیغے ایک ہی ہیں، تفعلانی تفعلانی تفعلانی، ہاں یہ ایک ہی ہیں۔ آگے پیچھے کے حرف الفاظ کو دیکھ کر اس بات کا تعین ہوگا کہ کس وقت کون سا صیغہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلنا، یہ بالکل یفعلنا کی طرح ہے، تفعلون ہو رہا تھا، آگے اس کو لام کلمے کو ساکن کر دیں گے، تفعلنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ تفعلین کا ترجمہ ہوگا کرتی ہے تو ایک عورت یا کرے گی، تفعلانی کا ترجمہ ہوگا کرتی ہو تم دو عورتیں یا کرو گی، اور تفعلنا کا ترجمہ ہوگا کرتی ہو تم سب عورتیں یا کرو گی، کرتی ہو تم سب عورتیں یا کرو گی۔ اچھا بھائی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے لیے واحد متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کے لیے علامت جو ہے مضارع کی وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل وہی رہے گا طریقہ، فعل تھا اس کے آخر شروع میں ہم علامت مضارع حمزہ لگا دیں گے، افعلوا ہو جائے گا، افعلوا کرتا ہوں میں یا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور جمع متکلم یا تثنیہ متکلم کے لیے نون لگا دیں گے، نفعلوا کرتے ہیں ہم یا کریں گے۔ تو پوری گردان آج میں دہرا دیتا ہوں، آج پوری گردان ہماری ہو گئی ہے، یفعلوا، یفعلانی اور یفعلون، کرتا ہے وہ، کرتے ہیں وہ دو مرد، اور کرتے ہیں وہ سب مرد یا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے تفعلوا، تفعلانی اور یفعلنا، ٹھیک ہے۔ پھر تفعلوا، تفعلانی اور تفعلون، تفعلون، تفعلون،
تفعلون، ٹھیک ہے. پھر آگے تفعلین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تفعلین، ٹھیک ہے. تفعلانی اور تفعلنا، آگے افعالو اور نفعالو، ٹھیک ہے. تو یہ گردان ہو گئی مضارع کی. اور کتنا وقت ہو گیا ہے؟ ابھی تو ہے وقت. بالکل یہی طریقہ ہے یفعلو کی گردان بنانے کا، اور بالکل یہی طریقہ ہے یفعولو کی گردان بنانے کا. یعنی مضارع پر، مضارع میں عین کلمے پر فتحہ بھی آ سکتا ہے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلون، افعلو. اور اسی طریقے پہ عین کلمے پر کسرہ بھی آ سکتا ہے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلون، افعلو. ترجمہ یہی رہے گا، ترجمہ نہیں بدلے گا. باقی یعنی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فاعل لام جو ہے یہ بنیادی حروف ہیں، یعنی ایک بنیادی ڈھانچہ ہے. فا کی جگہ پر آپ کوئی سا بھی حرف رکھ سکتے ہیں، عین کی جگہ پر آپ عین کلمہ رکھیں گے، لام کی جگہ پر آپ لام کلمہ رکھیں گے، تو جون سا بھی مادہ ہوگا اس کے حساب سے پھر اس کا ترجمہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. جس سے مثال کے طور پر ضرب یضرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پہلے میں یفعلو کی گردان آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ترجمہ کر کے. بھائی دیکھو، عرب یفتح استعمال کرتے ہیں، فتح یفتح، فتح ماضی آتا ہے، فتح فتح، اس کو فتحہ نہیں پڑھتے عرب، ٹھیک ہے. فتحہ بھی نہیں پڑھتے، فتح ہے. فتح فتح فتحو، فتحت فتحتا، فتحنا، فتحت فتحتما، فتحتم فتحتی، فتحتما فتحتن، فتحت فتحنا، ٹھیک ہے. اب وہ اس کو یفتحو پڑھتے ہیں اس کا مضارع. لیکن آپ یہ دیکھیں، یشربو، 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 فتح، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولا اس نے، اور یفتح کھولے گا وہ، یا کھولتا ہے یا کھولے گا، ٹھیک ہے. یشربو کا مطلب ہوتا ہے پیتا ہے وہ. تو اس کا جو ماضی ہے وہ کیا آنا چاہیے تھا؟ شربہ آنا چاہیے تھا، لیکن عرب اس کو شریبہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو عین کلمے کی حرکت ہے یہ عرب سے سننے پر موقوف ہے. تو اسی یعنی عین کلمے کی حرکت کے بدلنے کے وجہ سے یہ مختلف قسمیں بن جاتی ہیں ماضی کی. اس کے ہم ہر قسم کو ہم باب کہتے ہیں، ہر ایک باب. تو اس کے پھر 3 باب بن جاتے ہیں، مفتوح العین، مکسور العین اور مضموم العین. مضارع کے بھی 3 باب بن جاتے ہیں، یعنی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، مفتوح العین، مکسور العین اور مضموم العین، ٹھیک ہے. پھر ان یعنی ہر ایک کی ماضی مضارع بنا کر ہم یہ دیکھیں نا، پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب ہم پوری قسمیں گنتے ہیں. فعال، چلو میں یہ لگا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. فعال، اور اس کا مضارع آنا چاہیے تھا یفعلو، ٹھیک ہے. ایک میں رقم بھی ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. 1 نمبر ڈال دیا میں نے، یا 2 لکھ لیتا ہوں. دوسری قسم فعالہ کا فعالہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے. اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ فعالہ یفعلو، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں تو آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اور تیسری قسم ہے فعل. ابھی کتنی قسمیں بن سکتی ہیں صرف میں یہ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. فعل اور یفعلو ہے نا، یہی بن سکتا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے. عین کلمہ ساکن نہیں ہوگا کبھی، یا تو اس کے اوپر فتحہ ہوگا، یا کسرہ ہوگا، یا ضمہ ہوگا، ٹھیک ہے. بالکل یہی چیز فعیلہ کے ساتھ بھی ہوگی، بالکل یہی چیز کہ فعیل یفعلو، فعیل یفعلو، فعیل یفعلو، کتنے ہو گئے؟ 6 قسمیں بن گئی، 3 اور 3 6. بالکل یہی چیز فعولہ کے ساتھ بھی ہوگی، فعول یفعلو، فعول یفعلو، فعول یفعلو. یہی قسم یہ ہو گئی نا. کہ تو عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو کتنی قسمیں بن رہی ہیں؟ 9 قسمیں، 3 تیے 9،
9 قسمیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، 9 قسمیں بن رہی ہیں، لیکن اصل میں کتنی بنتی ہیں؟ دیکھو، نصر ینصر ایک قسم، نصرہ کا باب ہے، پہلی قسم ہو گئی نصر ینصر، نصر ینصر، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ضرب ضرب يضرب، ضرب يضرب۔ تیسری قسم سمع يسمع۔ چوتھی قسم فتح يفتح، ٹھیک ہے، چوتھی قسم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ پانچویں قسم کروم، کروم، یہ یعنی ہر باب کا ایک مشہور مادہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، ماضی یعنی اس مادے کے ماضی مضارع آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، ہر باب کا ایک مشہور فعل آپ کے سامنے پیش کیے گئے، باقی اس وزن پر اور بھی فعل آ سکتے ہیں۔ یکروم، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ جو ابواب ہیں یہ تو اکثر آتے ہیں عربی زبان میں، یہ اکثر استعمال ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو ذرا کم استعمال ہوتے ہیں، جیسے حسیب یحسیب، حسیب یحسیب، یہ ذرا کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ ایک اور ہے جو ذرا اور کم استعمال ہوتا ہے، وہ ہے فضل یفضل، فضل یفضل، ٹھیک ہے، یہ باب تھوڑا اور کم استعمال ہوتا ہے۔ تو اکثر جو ہے یہ 5 باب استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے فعل یفعل، یفعل ہم کیونکہ مضارع کی گردان ابھی پڑھ رہے ہیں، تو جس طریقے سے یفعل یفعلانی کی گردان ہوگی بالکل وہی طریقہ ہے بنانے کا یفعلو کی گردان کو، اور بالکل وہی طریقہ ہے بنانے کا یفعولو کی گردان بنانے کا، ٹھیک ہے، بالکل وہی طریقہ ہے، کوئی چیز الگ نہیں ہے، بالکل وہی طریقہ ہے، صرف عین کلمے کی حرکت بدل جائے گی، بالکل وہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں جلدی سے۔ یفعلو، ٹھیک ہے، نہیں یفعلو تو ہو گیا نا، یفعیلو، یفعیلانی، یفعیلون، ٹھیک ہے، پھر آگے تفعیلو، تفعیلانی، آگے یفعلن، ٹھیک ہے، پھر تفعیلو، تفعیلانی، تفعیلون، پھر تفعیلین، تفعیلانی، تفعیلن، افعیلو، نفعیلو، ٹھیک ہے۔ اب یفعولو سے بھی بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ یفعولو، یفعولانی، ترجمہ وہی رہے گا، یعنی جو کوئی بھی مادہ اس وزن پر آتا جائے گا اس مادے کا ترجمہ ہوگا، اور ترجمہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا، جیسے مثال کے طور پر شریبہ کا مادہ شین رابا، یہ پینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یشربو اگر آ جائے گا اس کا مطلب ہوگا پیتا ہے وہ ایک مرد یا پیے گا، صحیح نا۔ اس طریقے سے آپ مادے کو بٹھاتے جائیں اوزان پہ یعنی وزنوں پہ اور ترجمہ کرتے جائیں، یہ تو بالکل آسان چیز ہے، اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ یفعولانی، یفعولون، پھر آگے تفعولو، تفعولانی، اور یفعل، یہ کیا کر دیا میں نے، یفعلن، ٹھیک، یفعلن، ٹھیک ہے، آگے ہے
تفعول تفعلان تفعلون تفعلین تفعل میں کیا ہے تفعلین تفعلین تفعلان تفعلن، آگے افعول اور نفعل، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو دونوں گردانیں بنا کر بھی دکھا دیں. کیونکہ طریقہ بالکل ایک ہی تھا اس لیے میں نے زیادہ وقت نہیں لیا، اور یہ ساری بنیاد میں آپ کی بنا چکا ہوں پہلے کے اسباق میں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.